محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں، میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے، تو یہ چیز نیچرل ہے۔ جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ، نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو، تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں، شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے، یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ۔ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے، اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں، اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے، یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کی ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ حیا کی باتیں، ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو۔ اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں، یہ سب بےہودگی ہے۔ لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے۔ تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے، تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ۔ بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا، حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے۔ اس حدیث کی وضاحت فرما دیں۔ نیز اگر شوہر، یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت، اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہے۔ ہاں، بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنی وہ
اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے, کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے, تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے, وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے, کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے, تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ, دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی, وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہے کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ کہ نہیں, مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے, دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی, جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے, مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے, کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے, تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا, جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ, وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے, بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو, ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے, تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا, بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو, جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی معیاری لباس پہناؤ, جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہمبستری سے روک سکتی ہے, شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے, یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے, عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں, لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو, تو پھر پورا لینا وہاں سے. تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کا بل جمع کرا رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے, شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں, تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا. تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے, مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے. جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے, پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو, اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے, تو اسی میں خیر ہے. عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں. اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے, لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں, اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے, اور اسلام کی مان کے چلنے میں ہی عورت کے لیے خیر ہے. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے ہمبستری کا جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ بیوی کی پرمیشن ہو. وہ عورت کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. تو کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہے, اولاد کو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی جا سکتی ہے. اگر دونوں میں سے ایک کی بھی پرمیشن نہیں ہے تو پھر اولاد روک نہیں سکتے. فلا تخضعن بالقول, قول میں نرمی پیدا مت کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جس کے دل میں بیماری ہے نا اس کے دل میں طمع پیدا ہو سکتی ہے.
یہ اللہ نے بیماری کا ذکر اس لیے کیا کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو تو بتا دیا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اب ان سے تو خطرہ ختم ہو گیا۔ جو نیک لوگ ہیں، جب آپ کو بتا دیا جاتا ہے نا یہ آپ کی بیٹی ہے، تو اب آپ میں آپ وہ کتنی بھی نرم لہجے سے آپ سے بات کرے، آپ کے دل میں اس کے لیے شہوت کے جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک عورت آپ کے لیے نامحرم تھی، آپ اس سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن جب آپ اس کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ کی ساس بن جاتی ہے۔ اب جو بھی عزت دار آدمی ہوگا، ٹھڑک نہیں ہو اس کے دل میں، تو وہ اس کو اپنی ماں فرض کر لیتا ہے، اور وہ سمجھ اب اس کا پردہ بھی ختم ہو گیا۔ اس سے کیوں ختم ہو گیا پردہ؟ ساس کا داماد سے پردہ کیوں نہیں ہے؟ کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے تمہاری ماں بنا دیا۔ تو جو بھی سمجھدار لوگ ہوں گے، سلیم الطبع ہوں گے، اب وہ اس کو ماں کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ لیکن جن کے دل میں شہوت حد سے بڑی ہوئی شہوت ہے، بیمار ہیں، وہ نیچرل نہیں ہے، تو وہ ان کو جو ہے نا ساس کو بھی ان سے بھی پردہ کرنا پڑے گا، اور ان کا دل سوتیلی بیٹیوں پہ بھی آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو سگی بیٹیوں کے ساتھ بھی واقعات ہو جاتے ہیں جو ہمیں دن رات دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ تو یہ نیچرل نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو شہوانی درندے ہیں۔ تو کسی کا بہن کے اوپر اگر خدا نخواستہ برے جذبات اس کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں تو یہ نیچرل نہیں ہے، بلکہ یہ شہوانی درندہ ہے۔ اور ماں پہ معاذ اللہ یا ساس پہ یا بہو پہ کسی کے ایسے جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو یہ نیچرل نہیں ہے، یہ شہوانی درندہ ہونے کی علامت ہے۔ کیونکہ انسان بہو کو بیٹی کی حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یار میرے بیٹے کی بیوی ہے یہ، ساس کو دیکھتا ہے میری بیوی کی ماں ہے یہ، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ لیکن جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے اور شہوانی درندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو یہ محرم رشتوں میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی نیک لوگ ہیں جب نبی کی زوجہ سے وہ بات کریں گے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ کتنی بھی لچک ہو ان کے لہجے میں، تو اس سے ان کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ ان کو ماں فرض کر چکے ہیں، وہ مان چکے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے۔ ان کے دل میں کوئی رغبت پیدا نہیں ہوگی، وہ تقدس غالب آ جائے گا ہر چیز پہ۔ لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے، شہوت زنا کا مرض ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے بچانے کے لیے میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ ہر ایک سے آپ نے اب نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ فتنے کو روکنے کے لیے نا سب پہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے خطرہ ہے اس سے تو آپ سخت لہجے میں بات کریں اور جس سے خطرہ نہیں ہے اس سے نرم لہجے میں بات کریں، اس لیے کہ یہ کون بیٹھ کے فیصلہ کرتا رہے گا کہ اس سے خطرہ ہے اس سے خطرہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب ایٹیٹیوڈ آپ کا جو ہے نا وہ چینج ہوگا، تو جس سے خطرہ ہے وہ کہے گا اچھا مجھ سے خطرہ ہے، میں برا ہوں اور وہ نیک ہے۔ اس بحث کو اسلام نے ختم کر دیا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے میرے پاس ایک کیس آیا کہ جی بھابی نے دیور سے پردہ کر لیا ہے، تو دیور بڑا غصے میں ناراض ہے، وہ کہنے لگا بھائی مجھ سے پردہ کیوں کیا ہے؟ تو بھابی سے جب پوچھا گیا اس نے کہا بھائی شریعت کا حکم ہے دیور سے پردہ کرو۔ تو میں نے بتایا کہ بھائی واقعی شریعت کا حکم ہے دیور سے پردہ کرو، تو دیور کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جب حکم ہے تو سارے دیوروں سے حکم ہے نا، سارے جوان ہیں، تو مجھ سے پردہ کر رہی ہے، میرے دوسرے بھائی سے نہیں کر رہی۔ تو یہ معقول اعتراض تھا، بھائی جب پردہ کرو تو سب سے کرو نا۔ وجہ اس کی ہے کہ جب ایک دیور سے پردہ کیا دوسرے سے نہیں کیا تو وہ اس دیور کے دل میں خیال ہوگا شاید میں برا ہوں، اور سوسائٹی میں میرا امیج برا جائے گا، لوگ کہیں گے کہ بھئی اس کی بھابی جو ہے اس سے پردہ کرتی ہے باقیوں سے نہیں، اس کا مطلب خطرہ اس سے، یہ برا ہے۔ تو اب یہ قانون جب بھی بنایا جاتا ہے نا اوور آل بنایا جاتا ہے، تو عورت اگر بے پردہ ہوگی تو سب سے خطرہ آج بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، ہر آدمی سے خطرہ نہیں ہوتا، لیکن کس سے خطرہ ہوگا کس سے خطرہ نہیں ہے۔ اگر ہم قانون یہ بنائیں کہ جس سے خطرہ ہے اس سے پردہ کرو، جس سے خطرہ نہیں ہے اس سے پردہ نہ کرو، تو ایک ٹینشن ہے، یہ چل نہیں پائے گا یہ قانون۔ تو فتنے کے خوف سے پابند سبھی کو بنا دیا جاتا ہے، بھئی لا ہے یہ کہ عورت جب بھی نامحرم مرد سے بات کرے گی خطرہ ہو یا نہ ہو، اس بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو نرم لہجے میں بات ہی نہیں کرے گی۔ باقی ہر ایک کو خطرہ ہوتا نہیں ہے، آج بھی دیکھ لیں آپ، بہت سی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں، ہر مرد کو ان سے خطرہ نہیں ہوتا، ان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں، وہ کسی عورت سے ضرورت سے اگر بات کریں اس کو دیکھتے بھی ہیں تو بھی خطرہ نہیں ہوتا ان کو، اس لیے کہ ان کو اپنے خواہش پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ لیکن بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، شہوت کے مریض بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا امہات المومنین کو کہ اگرچہ آپ نبی کی بیوی ہو اور امت کی مائیں ہوں، اس سے جو مخلص لوگ ہیں ان میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ جن کے دل میں شہوت کا مرض ہے، نفاق کا مرض ہے یا شہوت کا مرض ہے، ان کے دل میں طمع پیدا ہو سکتی ہے، آپ کی طرف طبیعت مائل ہو سکتی ہے۔ تو لہذا حکم یہ دیا جا رہا ہے فتنے کو روکنے کے لیے کہ آپ نے کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، یہ بھی جب بات کرنے کی ضرورت پڑے، جیسے کہ صحابہ آیا کرتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے تو ضرورت پڑتی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، آپ قول میں نرمی پیدا نہ کریں، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگی جس کے دل میں مرض ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات بھی قاعدے کے موافق کریں، شریعت کے مطابق بات کریں، یعنی طول نہ دیں کلام کو، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کی طبیعت آپ کی طرف مائل ہونا شروع، ٹو دا پوائنٹ بات، تو حاصل اس کا
یہ حکم صحابیات کو یعنی امہات المومنین کو دیا گیا، لیکن خوب سمجھ لیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابیات کے واسطے سے یعنی امہات المومنین کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو یہی حکم دیا گیا ہے، اور اجماع دلیل قطعی ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں نبی کی بیویوں کے ساتھ خاص ہے یہ حکم، نہ، پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کی بیویوں کو حکم دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ کہ فتنہ پیدا نہ ہو۔ تو یہ فتنہ تو جہاں بھی پیدا ہوگا وہاں یہی حکم ہے، تو جو بھی آپ کا نامحرم مرد ہے وہاں فتنے کا خطرہ ہے، فتنے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے، فتنے کا خطرہ ہونا کافی ہے۔ تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نرم لہجے میں اپنے محرم لوگوں سے بات کر سکتی ہے، ہنسی مذاق اور بے تکلف ہونا اپنے باپ، اپنے بھائی، چچا، ماموں، ان سے تو ہو سکتی ہے، باقی جو بھی اسی طرح شوہر کے ساتھ باقی جتنے بھی اس کے جو غیر محرم مرد ہیں، جس میں چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، یہ کزن ہو گئے سارے، اور شوہر کے جو بھائی ہیں یہ دیور ہو گئے، یا جو بھی غیر مرد ہیں، باس ہو گیا آپ کے آفس میں اگر آپ کہیں جاب کر رہی ہیں، یا کوئی کلیگ ہے آپ کا، کسی کے ساتھ بھی آپ فری نہیں ہو سکتی، اور کسی کے ساتھ بھی بتکلف ہو کے نرم لہجے میں آپ بات نہیں کر سکتی۔ اس کو اللہ نے ان آیات میں حرام قرار دی ہے۔ زنا کرنا بھی حرام ہے، اور زنا کے لوازمات بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ آج اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، خواتین کو باقاعدہ فون پہ بات کرنے کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے، تو اور اس کو اخلاقیات میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ اخلاقیات نہیں ہے، یہ سوسائٹی کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ عورت کے اخلاق اس کے شوہر کے لیے اور اس کے محرم مردوں کے لیے، اجنبی لوگوں کے لیے اس کو ریزرو ہونا پڑے گا۔ ہاں کوئی خاتون ایجڈ ہو جائیں، ذرا ایج ہو جائے ان کی، بوڑھی ہو جائیں، جہاں فتنے کا اندیشہ ہی بالکل ختم ہو جائے، تو پھر ان کے لیے اللہ نے مستثنیات ہیں، وہ پھر اس سے مستثنا اس اصول سے۔ دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے فتنے سے روکنے کے لیے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلو۔ پہلی جاہلیت کا کیا مطلب؟ کہ ایک جاہلیت تو وہ تھی جو اسلام آنے سے پہلے گزر چکی، دوسری جاہلیت جس کے مقابلے میں اس کو پہلی کہا جا رہا ہے، دوسری وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد ہوگی، جب لوگ اسلام کے حکم پر عمل نہ کریں گے، جیسے بے پردہ ہو جائیں گی عورتیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اولا والی جاہلیت ہے نا، اس کو ریپیٹ کر کے دوسری جاہلیت مت لے کر آؤ، اس کو وہ دفن ہو چکی ہے، اس کو وہیں دفن کر دو۔ تو اس جاہلیت جو پہلی والی جاہلیت تھی کہ جس کو اگر تم نے فالو کیا تو جاہلیت ثانیہ بھی آ جائے گی، جاہلیت اخرى بھی آ جائے گی۔ وہ اخرى جاہلیت کیا ہوگی؟ اسی طرح نکلنا گھروں سے باہر اور گھر کی چار دیواری میں نہ رہنا، تو وہ والی جاہلیت نہیں لے کر آؤ۔ تو اس لیے پہلی والی جاہلیت کو فالو ہی نہ کرو جو گزر چکی ہے۔ وہ کیا گزر چکی ہے کہ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اور زمانہ جاہلیت جو پہلی جاہلیت کا دور تھا اس کی طرح گھروں سے باہر مت گھومو۔ یہ خوب سمجھ لیں، یہ آیت جو ہے نا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، آج بعض اسکالر جو براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں، اسلامی حکام کو انہیں توڑ موڑ کے رکھ دیا، وہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت اصل میں گھر کی چار دیواری کے لیے نہیں ہے، وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ گھومنے پھرنے کے لیے، وہ بھی جاب کرے، ملازمتیں کرے، گھر سے باہر جائے، تمام جو کام مرد کر رہے ہیں وہ سارے کام گھروں سے باہر نکل کے عورتیں بھی کریں۔ اور قرآن نے جو منع کیا ہے اور قرآن نے جو حکم دیا ہے کہ گھروں میں قرار پکڑو، تو یہ تو روکا ہے اس زمانہ جاہلیت میں جس طرح عورتیں بے پردہ ہو کے گھومتی تھی نا، اس طرح گھومنے سے منع کیا ہے، یعنی بے پردگی سے منع کیا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں کیا جا رہا۔ خلاصہ یہ تو یہ غلط تفسیر ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے بھی پتہ چلتا ہے، اور شریعت کے مزاج سے بھی پتہ چلتا ہے، اور اجماع امت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا اصل جو مقام ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے۔ جیسے مرد گھر سے باہر کام کے لیے جاتے ہیں، تو عورت کا اصل وظیفہ گھر قرار فی البیوت ہے، وہ گھر سنبھالنے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جیسے مرد اور عورت میں فرق ہی نہیں تھا، مرد جیسے گھر میں بھی باہر بھی، عورت بھی اسی طرح گھر میں بھی اور باہر بھی، تو یہ کام مت کرو، تمہاری اصل ذمہ داری قرار فی البیوت ہے۔ اس کی دلیل ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو عورتیں یہ سمجھنے لگی کہ اب ہم نے ہمارے لیے گھر سے نکلنا بالکل ہی حرام ہو گیا ہے۔ تو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنے کو حلال قرار دے دیا ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابیات جو تھیں وہ سمجھنے لگیں کہ اب گھر میں ہی رہنا فرض ہے، گھر سے باہر ہم کسی صورت میں نکل ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ، ضرورت کے وقت تم گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری کو سنبھالے۔ جاب کرنا، میدان جنگ میں لڑنا، یہ سب چیزیں عورتوں کے لیے نہیں ہیں، لیکن عورتوں کو ان چیزوں پہ لایا جا رہا ہے، اور چند خواتین کو لا کے پھر ان کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں کہ دیکھو کیسی کامیاب عورتیں ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم سارا تباہ ہو رہا ہے، اور 4-6 عورتوں کو آپ نے گھر سے باہر نکال دیا، تو اس سے سوائے اس کے کہ وہ جو گھر کے اندر ہے وہ احساس کمتری میں جا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ بھی گھر سے باہر نکلیں گی پھر تو گھر کون سنبھالے گا؟ پھر گھر تھوڑی رہے گا۔
میاں بیوی دونوں صبح نکلیں گے اور شام کو ایسے گھر میں ملیں گے جیسے ہوٹل میں، وہ بھی تھکی ہوئی یہ بھی تھکے ہوئے، بچے کون پالے گا، بچے پیدا کون کرے گا؟ وہی حساب ہوگا جو جاپان اور سوئٹزرلینڈ اور ان ملکوں کا ہوا ہے کہ فیملی سسٹم کی واٹ لگ گئی. کچھ ترقی تو کر لی سب نے، محنت کر کے ترقی تو کر لی، لیکن اس ترقی سے نیچر سے ہٹ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، خودکشیاں. اب وہاں کی خواتین سائنٹسٹ ہوتی ہیں، بڑھاپے میں جب ریٹائر ہوتی ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، 3 دن بعد لاشوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بڈھا مرا ہوا ہے. تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. یہاں اسلام نے کہہ دیا کہ عورت کا اصل جو مقام ہے وہ گھر کی 4 دیواری ہے. ہاں ضرورت کے وقت نکلنا جائز ہے، تو یہ ضرورت حج کی بھی ہو سکتی ہے، اور ضرورت جو ہے کوئی خاتون بیچاری محتاج ہے تو ملازمت کی ضرورت ہو سکتی ہے ایسے موقع پہ جب کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، یا وہ شعبے جن میں خواتین کی مدد کر سکتی ہیں، جیسے میڈیکل سائنس میں گائنی کا شعبہ خاص طور پر، اب وہاں تو خواتین ہی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ضرورت میں داخل ہے. اسی طرح کبھی کبھار تفریح کے لیے نکلنا، گھر میں رہتے آج کل گھر بھی بہت تنگ ہوتے ہیں، اور باپردہ عورتیں تو بیچاری بہت زیادہ اس ماحول میں گھٹن کا شکار ہوتی ہیں، تو تفریح کے لیے شوہر کے ساتھ یا کسی محرم کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا وہ بھی ضرورت ہی میں داخل ہے. میں تو اسی وجہ سے دیندار لوگوں کو کہتا ہوں کہ تمہاری عورتیں اگر پردہ کرتی ہیں تو ان کو اپنے ساتھ ٹریولنگ پہ لے جاؤ، کیونکہ وہ گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، وہ جاب نہیں کرتی، وہ بے پردہ پارکوں میں گھومتی نہیں ہے. تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ ایسی خواتین کو تو زیادہ اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جایا کرے، اس میں مرد بھی فتنے سے بچے گا اور ان کو بھی تھوڑی راحت ملے گی. تو یہ ضرورت کے مواقع ایک مستثنا اس سے. یا گھر بہت تنگ ہے تو چھوٹے گھر ہوتے ہیں آج کل، واکنگ کا موقع نہیں ملتا، تو اس میں پارک میں پردے کے ساتھ ٹہلنے کے لیے جانا وہ بھی ضرورت میں داخل ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ نہیں کہ عورت کا گھر سے نکلنا علی اطلاق حرام ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ اصل عورت کی ذمہ داری گھر کی 4 دیواری ہے، اس کو سنبھالنا ہے. یہ فطرت نے بھی اس کے ذمہ لگایا اور اسلام نے بھی. اور مردوں کی طرح گھر سے باہر گھومنا پھرنا رہنا یہ زمانے جاہلیت کی رسم. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں بھی خطاب نبی کی بیویوں کو ہے، لیکن امت کا اجماع ہے علماء صلحاء کا، یہ حکم ہے تمام عورتوں کے لیے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں تمام عورتیں گھروں سے باہر نکلا کرتی تھیں، تو اللہ نے زمانے جاہلیت کی رسم کا گلا گھونٹا اس آیت میں. تو نبی کی بیویوں کے توسط سے حکم تمام عورتوں کے لیے ہی ہے. تبھی تو نبی نے خواتین سے خطاب کیا کہ ضرورت کے وقت اللہ نے تمہارے لیے نکلنے کو حلال قرار دیا. اس لیے یہ حکم سب عورتوں کا ہے کہ اصل میں عورت کی ذمہ داری قرار فی البیوت ہے، گھر میں رہنا، یہ عورت کا اصل وظیفہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ عورت کا اس میں سکون بھی ہے. آپ اس پہ ذمہ داریاں ڈالتے ہو نا گھر سے باہر کی، وہ کہتی تو ہے کہ مجھے سکون ملے، لیکن ملتا نہیں ہے سکون. عورت کا سکون گھر میں ہی ہے کہ گھر میں اس کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں. وہ اپنے بچوں میں جیسے خوش ہوتی ہے ایسا دنیا کی کسی چیز میں خوش نہیں ہو سکتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ جماعت کی نماز 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، لیکن اس میں بھی نبی نے حکم دیا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرار فی البیوت کے حکم پر عمل ہو رہا ہے اس سے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور فرمایا نماز قائم کرو، وَأَطِيعْنَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، زکوٰۃ میں تمام صدقات و خیرات بھی آ گئے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ وہ طریقہ ہے جس سے تم تقوی پر چلو گی. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خاص تمہیں خطاب کر کے یہ احکام اس لیے بتا رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، نبی کے گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو بالکل دور کر دے، یعنی گناہ کی ناپاکی، تمہیں پاک صاف بنا دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہر طرح سے تمہیں پاک صاف کر دے، جسمانی گندگی سے بھی، روحانی گندگی سے بھی، ایک پاکیزہ گھر ہو جائے تمہارا. کتنی بڑی دلیل ہے. اہل بیت کا سب سے اولین مصداق نبی کی بیویاں ہیں، اور آج ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تو اہل بیت میں ہیں ہی نہیں. تو یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے. تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت میں سیدنا علی ابن ابی طالب بھی داخل ہیں، سیدہ فاطمہ بھی داخل ہیں، حسن و حسین بھی داخل ہیں، حضرت عباس بھی داخل ہیں، لیکن نبی کی بیویاں بھی داخل ہیں. تو قرآن نے ان کو اہل بیت سے تعبیر کیا. وہ پورا کلام نبی کی ازواج سے چل رہا ہے. فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ یاد کرو ان آیتوں کو جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی آیات، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا بہت بڑا حصہ نبی کے گھر میں نازل ہوا ہے. تو جو آیات، اور پھر نبی ان آیات کو گھر میں